درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. مجھے پتا ہے غلط کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں. مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے، یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں، برباد ہیں، لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے. کیا بات ہے، حضور کی غدار نہیں ہے. آج بھی اگر ان سے کہہ دو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو، حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار سبحان اللہ ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو، خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں، عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی، یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے، اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے. سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا، جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی، نوجوان ہے، نفس بھڑکتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہے دوسری دولت ہے، اور نوجوان اس میں پھسل جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے. سب نے واہ واہ کیا، تالیاں بجائی، اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے، صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا. توجہ، خالد بن ولید نے کہا منظور ہے، یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں. واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا. خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ. خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوریاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، سر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے. جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے شہدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے. نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا. کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے. آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے. خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان 1-2 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں. تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر
ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور اوریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہیں یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہیں یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان، اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا رسول یہ جواب تھا، ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ قلیوبی میں ایک حکایت ہے، حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے، تین بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے۔ جوان زیادہ ہیں اس لیے خطاب کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں، انسان ہے، نفس ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے۔ تین جوان قید میں آ گئے، بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شہدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر۔ چپ ہے، پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں۔ کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے۔ تین بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، کہا نہیں۔ کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو، کہا تیار ہیں۔ اتنا نہیں، بادشاہ اتنے غصے میں تھا، جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو اور کھولاؤ۔ تیل ڈال کر کے کھولایا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا۔ چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی، شہید ہو گئی۔ دو بھائی دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو۔ بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، دو شہید ہو گئے۔ تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا۔ یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے، ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں۔ دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا۔
سبحان اللہ. آگے بھی بچ جائے گا. 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں یہی کہوں گا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا، کہا کہ اس کو چیر دو، اس کو کاٹ دو. وزیر تھا بادشاہ کا چالاک، اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں، مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا، اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے. بادشاہ نے کہا لے جاؤ، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر کے لاؤ. وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے. وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا، کمرے میں رکھا، اچھی غذائیں دی، کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، کچھ نہیں، تو اپنی زندگی میں مست رہ. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا، اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے، اس جوان کا دل جیت کر کے لیا، بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا. اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا. جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی. اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا. رات کو جب یہ لڑکی آتی، نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی، کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی. رات گزر جاتی، وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی. کتنے دن ہو گئے، روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا، سر تک نہیں اٹھاتا، اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے. جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے. مہینہ گزرنے کو آیا، تنگ آ گئی. کہا اس جوان کو اے نوجوان، اے پتھر دل کے لڑکے، ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے. میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں، مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں. کیا بات ہے، تجھے غرور کتنا ہے، مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر. بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے، اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا. خاتون کے دل میں، اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی، ایسی ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ جا، مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے، میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں، تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی. نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ یہ ایمان لائی ہوئی. اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں، میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں. دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی، اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار. کیا بات ہے. شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تمہیں، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ. سب تمہارا ہو سکتا ہے، سب تمہارا ہوگا. بس زندہ باد، مرحبا. میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات. قلیوبی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں، یہ آنے والے حالات ہیں. کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی، حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی. کہا راستہ میں بتاتی ہوں، سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں، پھر تیری مرضی، اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں، یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو. رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے. یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ ایمان پر استقامت والے لوگ، سبحان. یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں. رات کے وقت جب چل رہے تھے، آدھی رات گزری ہوئی تھی، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. بہت اہم بات کر رہا ہوں،
گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی. اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی, بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے. وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا, یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد. گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی, سب رک گئے. اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکال رہے تھے. باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا, فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ. یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی, اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہیں. سبحان اللہ. جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں. نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا. پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے, پہچان رہا ہے. تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں, یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا یا رسول اللہ, مرحبا. اللہ. بات صرف اتنی ہے اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ, حضور کے وفادار بن جاؤ, پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے, حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے. اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے, اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر. اب بات یہ سن کر کے چلو, دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی. ایک سیدنا خالد بن ولید کی, ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی. دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی. خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی تھی. ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی. آج بھی وہی سچویشن ہے. آج اگرچہ سامنے تمہارے سامنے نہیں لایا جاتا, لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے, گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے. یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے. پورنوگرافی جو اوریاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے. کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے, تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے. آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے, مجھے کون دیکھ رہا ہے. یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے. ان اوریاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا, ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے, تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے, تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے. قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے, تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے یاد رکھنا آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں دن وہ بھی دکھایا جائے گا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ.
لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا؟ بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر، کہتے کہیں جا کر کر لے، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے لائے گا۔ قیامت کے دن بے آبرو ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو، اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا، اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھیں، وہ ہنسیں گے، میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، پیسے چوری کے ہوتے ہیں، سننا چوری، چین چوری، یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ میرے عزیزوں، مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا، کیا بات، محبت مصطفیٰ ہے، اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے۔ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ، تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں۔ پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے، یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے، عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں۔ اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے کا؟ دوا چاہتے ہو؟ اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا، مفتی اعظم ہند نے دیا تھا۔ دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے نوجوانوں، تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا، یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے۔ جس دن یہ تمنا آ جائے، ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے، ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے، دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا۔ بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو، اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے، وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں۔ اسی اثنا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हजरी साहब किबला। सुभान नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाले मुस्तफा। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है, इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को जिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाले मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलां चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती, वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में, कहता है या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, सुभान अल्लाह, एक बार दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा, तो फिर बरेली की आवाज आती है, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था, आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था, कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़ियां। पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी वकात क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामी वकार की जात, और तू एक गुनहगार। ये अपनी आजिजी पेश किया, लेकिन दरबार रसूल से निकलकर चंद मंजिलें तय क्या किया था। एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है, मेरे आका बे हिजाबाना तशरीफ लाए। और फिर जब वो हुस्न नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जाड़ियां। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है, यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है तुम्हें पता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं, माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए, नोट नहीं
جذبہ ایسا بیدار ہو، کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب گفتگو کوئی دل میں آ جائے تو اعزاز کے طور پر ان پر نوٹوں کی بارش ہونا چاہیے، لا کر نوٹ دے دیں۔ میں نوٹ کھانی والا نہیں ہوں اور نہ ہی نوٹ کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرا میسج صرف اتنا ہی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں، صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کیا بات یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی، ہاں بند کرنا ہے۔ یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے کیا بھڑکایا ہے، کس کو بھڑکایا ہے، کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں۔ کس جگہ فساد کرایا، کس جگہ پر حالات خراب کرائے، کہیں نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے۔ سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر بیدار نہ ہو جائے، کہیں سے بیدار نہ ہو جائے، اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ ہلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا، کیا بات ہے، اس بار ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی جوانی ملی ہے، یہ گئی واپس نہیں ملنی، ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بازارو عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے؟ اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے، کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے، تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا۔ یہ تو حالات ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا، کیا بات، وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت
जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा मेरे मुस्तफा का। फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है? आज फैसला करके उठना, इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो क़यामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो। किसको हाथ देना है? फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहूं। क्या बात है, सुबह हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहूं, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए, हाँ उसी हुस्न की आस में जीते हैं। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह। ये तलब हमें जीना सिखाती है। जब ज्यादा गम सताने लग जाए, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाए, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी कभी उसकी झंडी, हाँ कभी उस सेठ के पास कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल लिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल दे करके जा रहा हूँ, कर्जों में परेशान था और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया तो सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा? कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ? इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूँ, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई।
روتے روتے رات کو سویا, آنکھیں بند ہوئی, خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا, مجھے یاد کیا, بتا تیری حاجت کیا ہے. رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے, میں پریشان ہوں, مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے, مجھے جیل بھیجا جائے گا. حضور نے کہا صبح اٹھنا, بادشاہ کے دربار میں جا, یا وزیر جو اس وقت کا تھا, خلیفہ اس کے دربار میں تھا, اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا. اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے, وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے, اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے, ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں. میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں, وہ عام آدمی نہیں, وہ میرا عاشق ہے, سبحان اللہ میرا سچا چاہنے والا ہے. اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا, اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے, یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے, اس کی بیوی بھی نہیں جانتی. کیا بات. اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا, کل پڑھنا بھول گیا تھا. یہ غریب نوجوان ہے, صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے, سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا, کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. بادشاہ نے کہا کیسی جرت کرتے ہیں آج لوگ, سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا. بلایا کیا بات ہے, کہا میں قرض دار ہوں, بہت قرضہ ہو چکا ہے, مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے, مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا. کہا حضور نے بھیجا, کیوں کہہ رہا ہے, مانگنا ہے جو مانگ لے. اس نے کہا نہیں آقا نے کہا ہے. بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے. کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو, اور کل تھک کر کے سو گئے تھے, کل پڑھنا بھول گئے تھے. اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا. کہا یہ تو راز ہے, میری بیوی بھی نہیں جانتی, اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے, اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا. وہ سنتے بھی تھے, وہ سنتے بھی تھے, وہ سنتے بھی تھے. جوش میں آیا, رقص کنا تھا, وجد میں آیا, خزانے کی چابیاں کھول دی, جا میری مراد پوری ہو گئی. آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے, جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے, جا تجھے جو چاہیے لے جا. وہ نوجوان غریب آدمی تھا, تنگ دست مفلس ضرور تھا, لالچی عیاش نہیں تھا, ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا. سیدھے عدالت میں آیا, قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا. آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں. سب آ گئے تھے, عدالت میں بیٹھے ہیں. قاضی صاحب کرسی پر آئے, جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے, مال ہے آج دینا ہے, ذلت نہیں ہوگی. قاضی صاحب کی آواز آتی ہے, گرجدار آواز, اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر. یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے. قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا, کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا, تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں. کیا بات ہے, بات. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی. کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی. کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا. قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, فیصلہ سنا کر چلا گیا. جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے, اس غریب کی مدد کر, اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں, آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تو بیٹھ جا بیٹھ جا. یہ تکرار چل رہی تھی. جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں, اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے, کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجیے, ہم نے مقدمہ کیا, ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا, اور زندگی بھر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے. وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے, عدالت سے, وجد کرتے ہوئے, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در میں بہا دیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک یا رسول اللہ.
लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है, आज भी मेरे रसूल हमारी मदद करते हैं, सुभान अल्लाह। आज भी मेरे आका हमारे गमगुसार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये भूली हुई उम्मत भटक गई उस नबी को छोड़कर जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती, आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबराकर? हुजूर फरमाते हैं, मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए। जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हज़रत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों, आज तुम कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। सुभान अल्लाह। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ, ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें जेब देता है? क्या शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती? क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया, कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुमने अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहां गिरा दिया? ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते। आज ये हालात इसीलिए है, जिसको देखो वो हमें टारगेट करता है। ये दज्जाली मीडिया पर बैठ करके भौंकने वाले सारे कुत्तों का टारगेट हम ही हैं। हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारी नमाज़ें, हमारी मस्जिदें, हमारी ख़वातीन के बुर्के, यही तो टॉपिक है। क्यों है? वजह यही है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार हैं। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों, बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं ये एक बात कहता हूँ, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क़ रसूल की ताकत दिखा सकती है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप, जिंदगी में देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूँ। तुम्हें चाकू, छुरी, बंदूक, बारूद, गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिराई कभी वखार में। तुम्हें पता है, तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयात बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं।
یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے. نبی سے پیار کی بات، محبت کی بات کرتے ہیں، جان دینے کی بات کرتے ہیں. اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنے نبی کی بات. حضور حدیث کس طرح، حضور کے الفاظ کس طرح تھے، حضور کی حدیث کیسی تھی. شاید ٹائم فش ہو جائے. لیکن یہ مجرے کرنے والے، ناٹک کرنے والے نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں. تم نے دل کہاں دے بیٹھا، کہاں دے دیا ہے، اپنا سودا کہاں کر لیا. اے نوجوانوں، قیامت کے دن کو یاد رکھو، جان پگھلا دینے والا دن ہوگا. محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. اس دن پتا ہے تمہیں، فرشتوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا سیسا پکاؤ. سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں. پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے، ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا. تمہارے وہ کان نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے، زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے. سننا ہو تو کیا سنے، تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جان مسیحا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا.